نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول یوں ہے کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدیل تھا، وہ تجارت کے ارادے سے دو عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس طاری تھا اور دوسرے کا عدی بن بدا نام تھا۔ تو شام پہنچنے ہی جو بدیل وہ تھا وہ بیمار ہو گیا، اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، تو اس میں 300 مثقال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام جو ہے بادشاہ کو نظر کرنے کا قصد سے لائے تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فرشت کے ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی، تو سامان کو اس فرشت کے مطابق کیا لیکن جام نہ ملا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر گھر والوں نے دریافت کیا کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلدی ہی انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کا سامان میں ایک فہرست ملی ہے، تو اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سونے کے نقش نگاری کی ہوئی ہے، تو جس میں 300 مثقال چاندی ہے۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ تمیم وادی جو ہیں، ان تمیم اور عدی دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی گئی تھی اسی کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا ہے، جام کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ جب یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا، تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر بھی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے 106، اس میں پھر آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا، جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کے مستحق ہے، یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ اس کے بارے میں پھر یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے نازل ہوئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہو جائیں، تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں ہو تو اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو، کسی نہ کسی کو گواہ بناؤ اپنے سامان پر، اپنی وصیت پر۔ تحسبونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اب اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا، اب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں گواہی کے لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں، دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے یعنی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو، اس وقت کی تعظیم کرتے تھے، تو اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے یہ لوگ بچتے تھے، یعنی کہ عصر کی نماز کے وقت ظاہر زندگی کا ایک سورج جو ہے وہ دن ایک پورا ڈوب رہا ہوتا ہے، تو ہر مذہب کے لوگ جو ہیں اس وقت کی یعنی کہ احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، لحاظ رکھتے تھے، تو لہٰذا اس لیے اس آیہ مبارکہ میں نماز عصر کے بعد یعنی کہ گواہی دینے کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 107 ہے سورہ مائدہ کی، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، یعنی پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کی سزاوار ہے۔ اب یہاں پر وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہو گیا تھا کہ مکہ معظمہ میں اس کا جو جام کا پیالہ تھا وہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا تھا۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، یعنی کہ رشتہ داروں میں سے کھڑا ہو کہہ دے کہ جنہوں نے پہلے گواہی دی ہے وہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں اور ہم جو ہیں ان سے بہتر ہیں، درست ہیں، ہم حد سے بڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے یعنی جھوٹی قسم کھائیں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ تو بدیل کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جو جام ہے یہ ہمارے مورث کا ہے، یعنی کہ جو ہمارا آدمی فوت ہو گیا ہے یہ اس کی وراثت ہے، اس کا مال ہے، اس کے یہ دونوں پیالے ہیں اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ آیت نمبر 108 دیکھ لیجئے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کی ورثاء کی طرف لٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک ادنا یعنی کہ یہ قریب تر ہے۔ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی
اور قسم کا جو قانون بیان ہوا ہے، یعنی جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو آپ میت کے ورثاء میں سے 2 شخص قسم کھائیں۔ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور گواہیوں میں راہ حق و ثواب نہ چھوڑیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو زمانے میں حالات دنیا میں چل رہے ہیں، گواہی جو ہے وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے، حالات کتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ ان کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات پہ پھنسوا کر اپنے مسلم بھائی بہنوں کی عزت کو تار تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاخوں کے پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا، گویا کہ جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں۔ اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں ہے، نادانی ہے اور بے وقوفی کی انتہا ہے۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، عارضی فائدے کے لیے جو ہے نا حرام جو ہے غلط گواہیاں دے کر، جھوٹی گواہیاں دے کر اپنے مسلمان پر ظلم، یا اللہ پاک کے جو اللہ پاک کی مخلوق ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی کو بھی دھوکہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، پھنسوا دینا، جیلوں میں کروا دینا، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں کتنی حرام لوگ کر بیٹھتے ہیں عارضی زندگی کے لیے، اور ایسا مال جو اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور حساب بروز قیامت جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود دینا ہوگا، اور قبر میں سختیاں بھی خود برداشت کرنی ہوگی۔ اس دنیا کی جو فانی زندگی ہے اس کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ نادانی اور بے وقوفی کی انتہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان قرآنی آیات اور ان حدیث کو ہم یعنی کہ بغور پڑھیں، سنیں، سبق سیکھیں، حاصل کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو، مسلمان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ سکھا رہی ہے۔ اس بارے میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ اور ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ایسی بری عادات سے، ایسے گندے کبھی قسم کے اخلاق سے ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ پر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ اور رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، رسول جو ہے رسولوں کی جمع ہے، یعنی کہ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ تو یہاں سے قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو میری پیاری بہنوں خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے، ورنہ حقیقت میں انبیاء کرام علیہم السلام یقیناً جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 110 دیکھ لیجئے، ترجمہ پڑھوں گی۔ جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی،
تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسے صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یعنی کہ جب اللہ فرمائے گا، اس آیت میں بھی جو ہے نا قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ آپ یاد کریں، یعنی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یاد کریں جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا کہ یاد رہے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے اس میں سارے جو احسانات ہیں وہ گزر چکے ہیں، سورہ آل عمران میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے وہ سارے ذکر فرما دیے ہیں، تو لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آیت نمبر 111 دیکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں، اور ایسا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے ارشاد وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حواری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا تھا، جو آپ کے ساتھ مخلص تھے، آپ پر ایمان لے آئے تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے مخلص ساتھی ان کو حواری کہا جاتا ہے، ہا سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈال دی۔ اب یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس آیہ مبارکہ میں وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف ہے، اور جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ یعنی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ اس طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال لی۔ اب دیکھیں دونوں آیتوں میں اوحا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو وحی کا ہوتا ہے نا معنی، اس کا معنی ہے دل میں بات ڈال دینا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 112 ہے سورہ مائدہ کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کیا آپ کا جو رب ہے وہ ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتارے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یہ مراد نہیں تھی کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یہ مراد یعنی کہ حاصل ہو جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، یا یہ معنی ہے اس کے بارے میں جب اللہ کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوال نہ کرو جن سے تردد کا شبہ گزر سکتا ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج کی تفسیر اتنی ہی، انشاءاللہ تعالی بقیہ 113 سے نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔